الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب، اتاری ہوئی ہے یہ کتاب من اللہ العزیز العلی حکیم، اللہ کی طرف سے جو غالب ہیں، الحکیم حکمت والے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب، بالحق کے ٹھیک ٹھیک۔ فاعبد اللہ، پس عبادت کیجئے اللہ کی، مخلصا لہ الدین، اس حال کے خالص کرنے والے ہو اس ہی کے لیے پکار۔ اس سے پہلے سورۃ صاد ہے جس کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زوری زور منوانے والا قیامت والے دن کوئی نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ابتلاء المقربین، اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں کی آزمائش اور امتحانوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اس مسئلے کا بیان کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کو آزمایا اور جس کی وجہ سے ان نیک لوگوں پر تکلیفیں آئیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ تو اس صورت میں اس مسئلے کا بیان ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ آپ نے پہلے پڑھا ہوگا کہ ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ دعویٰ اس مسئلے اور اس مضمون کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد ساری صورت گھومتی ہے۔ اس صورت کا دعویٰ ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ پکارنا صرف ایک اللہ کو ہے۔ اسی پر دلائل آئیں گے، عقلی بھی نقلی بھی، اور ساتھ 3 مثالیں آئیں گی اس آیت کے اندر مومن اور کافر کے درمیان۔ 3 قسم کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے مومن اور کافر کی۔ اب دعویٰ اس کا کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں گورنر بنا کر بھیجا، کہا کہ وہاں دعوت دینی ہے، داعی بنا کر بھیجا، اور ان کو کہا کہ فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا، جب یہ مان جائیں پھر نماز کی دعوت دینا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت اور چیز ہے، نماز اور چیز ہے۔ کہا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا دعوت کے لیے تو کہا فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِمْ عِبَادَةُ اللَّهِ، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی دعوت دینی ہے، جب یہ مان جائیں تو پھر ان کو نماز کی دعوت دینی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت اور چیز ہے، نماز اور چیز ہے۔ پھر آگے کہا باقی احکامات زکوٰۃ وغیرہ کی پھر ان کو ترغیب اور دعوت دینی ہے۔ تو معلوم ہوا عبادت اور چیز ہے، نماز اور چیز ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس عبادت کا مظہر ہے، اس کا ظہور ہے کہ انسان عبادت کس چیز کا نام ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کو مختصر طور پر بہت زبردست ذکر کیا، کہا العبادۃ عبارۃ عن الاعتقاد والشعور، کہ عبادت نام ہے عقیدے کا۔ کس چیز کا عقیدہ؟ بأن للمعبود سلطۃ غیبیۃ، کہ کسی ہستی کے متعلق یہ ذہن رکھنا کہ اس کو غیبی طاقت حاصل ہے، یقدر بہا علی النفع والضرر، جس کے ذریعے یہ مجھے نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کسی ہستی کے متعلق یہ عقیدہ رکھ کے کل دعاء و ثناء و نداء و تعظیم، ایسے عقیدے سے اگر کسی کو پکارا جائے یہ پکار اس کی عبادت ہے۔ ایسے عقیدے سے اگر اس کو جھکا جائے کسی ہستی کو، یہ جھکنا عبادت ہے۔ ایسے نظریے کے ساتھ کہ وہ غیبی طور پر میرے نفع نقصان پر قادر ہے، اس نظریے سے
اگر کسی کی عزت کی جائے تو یہ تعظیم اس کی عبادت ہے. اس نظریے سے اگر کسی کا ڈر رکھا جائے تو یہ ڈر اس کی عبادت ہے. کیا کہا؟ العبادت عبارۃ عن الاعتقاد والشعور، کہ عبادت نام ہے عقیدے کا اور شعور. کس چیز کا؟ بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سَلْطَةً غَیبِیَّةً، کہ یہ ہستی غیبی طور پر میرے نفع اور نقصان پر قادر ہے. اس نظریے سے کسی کی دعا یعنی اس کو پکارنا، کسی کا ڈر رکھنا، کسی کی تعظیم کرنا، کسی کے لیے جھکنا، کسی کے لیے سجدہ کرنا، یہ سب اس کی عبادت ہے. اور اب اسی پر اجرا ہوگا کہ اللہ ہی صرف وہ ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے. یعنی غیبی طور پر یہ نظریہ رکھ کے اللہ ہی میرے نفع نقصان پر قادر ہیں اور ان ہی سے ڈرنا، اللہ ہی کی تعظیم، اللہ ہی کی ثنا، اللہ ہی کو پکار، یہ اللہ کی عبادت ہے. یہ نظریہ رکھنا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غیبی طور پر میرے نفع نقصان پر قادر ہیں، اس نظریے سے آپ سے ڈرنا یہ آپ کی عبادت ہے اور خدا کے ساتھ شرک ہے. اس نظریے سے امام الانبیاء کو پکارنا یہ ان کی عبادت ہے. یعنی یا رسول اللہ مدد کہنا اس نظریے سے کہ آپ میرے نفع نقصان پر قادر ہیں، یہ آپ کی عبادت ہے. اسی طرح کسی اور نیک بزرگ یا کسی بت، حجر، شجر، کسی کے متعلق یہ نظریہ رکھ کے اس کو پکارنا، اس سے ڈر رکھنا، اس سے ڈرتا رہے بندہ اس نظریے سے کہ یہ غیبی طور پر نفع نقصان پر میرے قادر ہے، یہ ڈر بھی اس کی عبادت ہے. اور یہ عبادت صرف خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس صورت کا دعویٰ ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. باقی انشاءاللہ کل سے.